السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی اختتام پر یہ ایک دعا ضرور فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا ضرور یاد کر لیں اور مجلس کی اختتام پر اس دعا کا ورد کریں۔ مفتی صاحب کی زبانیں یہ کلپ سنتے ہیں، یہ دعا سنتے ہیں، اور آپ کی آسانی کے لیے میں یہ دعا اسکرین پر بھی لکھوں گا۔ آپ سب بھائی اس دعا کا ضرور یاد کریں۔ بہت شکریہ۔ جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی اس دعا کے بعد حصے ہر مجلس کے ختم پر مانگتے تھے۔ شروع تو وہ ہوتی ہے یہاں سے کہ اللہم انی اسألک خشیتک الا ما اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک۔ اس کا بھی بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اسی دعا میں آگے یہ ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا بلا مبلغ علمنا بلا غایت رغبتنا، کہ اللہ ہمارے اکثر خیالات وہ دنیا سے متعلق نہ ہوں، ہمارے اکثر خیالات دنیا سے متعلق نہ ہوں، یعنی صبح سے لے کے شام تک جو دماغ میں خیالات کی چکی چلتی رہتی ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے اکثر حصہ دنیا ہی کے فکر میں اور دنیا ہی کے خیالات میں صرف ہو جائے۔ اور کتنی احتیاط کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ سارے خیالات دنیا کے رہے ہی نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اکثر خیالات نہ ہوں دنیا کے۔ تھوڑے بہت خیالات تو انسان کے لیے لازمی ہیں کہ وہ دنیا کے بارے میں سوچے، دنیا میں اس کو رہنا بھی ہے، اور دنیا کے اندر اس کے ساتھ اس کے سر پر بہت سے حقوق متعلق ہیں۔ اپنی جان کا بھی حق ہے، اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے۔ اس وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے خیالات بس آخرت سے متعلق رہیں اور دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ لہذا یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے خیالات میں دنیا رہے ہی نہ، بلکہ یہ فرمایا کہ زیادہ خیالات ہمارے وہ دنیا سے متعلق نہ ہوں، بلکہ زیادہ خیالات اور زیادہ فکر آخرت کی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، کیونکہ خیالات جو ہے نا یہ بھی اکثر و بیشتر غیر اختیاری ہوتے ہیں، ذہن میں چل رہے ہیں، اپنے اختیار کو دخل نہیں ہے، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے مانگا کہ یا اللہ کچھ ایسا بنا دیجئے کہ اکثر خیالات جو ہمیں آئیں، چاہے غیر اختیاری ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ بھی سارے دنیا سے متعلق نہ ہوں، آخرت سے متعلق ہوں، آپ کی رضا سے متعلق ہوں، دین سے متعلق ہوں، اکثر خیالات۔ اور جب اکثر خیالات دنیا سے متعلق نہیں ہوں گے تو خلا تو ہوگا نہیں، تو ضرور پھر آخرت کا خیال آئے گا۔ ایک اور دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہم اجعل بسابس قلبی خشیتک و ذکرک وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی، کہ اللہ
میرے دل میں جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں ان کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ ہی کی خشیت کا خیال آئے، آپ کی عظمت کا، آپ کے سامنے جواب دہی کا، اوصاف قلبی خشیت کا و ذکرک، اور آپ کی یاد کا خیال آئے، آپ کے ذکر کا خیال آئے. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب و ترضا، میرے خیالات اور میری خواہشیں ان چیزوں کی طرف موڑ دیجئے جو آپ کو پسند ہوں. میرے خیالات اور میری خواہشات اس کا رخ بھی موڑ دیجئے ان چیزوں کی طرف جو آپ کو پسند ہوں. تو یہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہے بھی اور دنیا کے حقوق بھی ادا کرے، لیکن اس کی اصل خواہشات اور اصل رغبت اور اصل فکر آخرت کی ہو، اور اسی کی طرف آدمی سوچتا رہے کہ بھئی یہ کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے، یہ کام کروں گا تو ناراض ہوں گے، اس فکر میں رہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. یہ فکر جب پیدا ہو جاتی ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ آیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، اسی فکر کا نام تقویٰ ہے. ایک زندگی ہے غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک، اٹھے، ناشتہ کیا، اپنے کام پہ چلے گئے، وہاں سے واپس آ گئے، اور دل میں بد دھن اسی کی لگی ہوئی ہے، کوئی دوسرا خیال آتا بھی نہیں، مست ہے اپنے دنیا کے اندر. رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، کہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہیں اور مطمئن ہے کہ بس ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ اللہ بچائے، یہ غفلت کی زندگی ہے، اور یہ غفلت بری بلا ہے. جس دن یہ غفلت ختم ہو کر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں جو قدم بھی اٹھا رہا ہوں تو اس سے پہلے کچھ کھٹک دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ میں قدم جو اٹھا رہا ہوں یہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے یا ناراض کرنے، چاہے دنیا ہی کا کام ہو لیکن اس میں بھی یہ فکر ہو کہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا. یہ فکر، اسی کا نام تقویٰ ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے تقویٰ کے معنی ہے خلش. خلش یعنی دل میں ایک چبھن پیدا ہو جائے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تو کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، اس کا نام تقویٰ ہے. تو جب انسان کے اکثر خیالات وہ دنیا کے نہ رہیں، آخرت کی طرف ہو جائیں، منتقل ہو جائیں، تو بس یہی دنیا کی کامیابی ہے، دنیا میں بندے کی کامیابی ہے. کوئی نہیں روکتا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے سے، نہ کھانے سے روکا، نہ پینے سے روکا، نہ روزگار کرنے سے روکا، نہ تجارت سے روکا، نہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنے سے روکا، جائز تفریحات سے بھی نہیں روکا. اتنی بڑی پابندی تو کوئی آج نہیں کی. لیکن یہ قدم جو بھی اٹھے خواہ کسی طرف بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، ناراض کرنے والا نہ ہو. بس یہ فکر پیدا ہو گئی، غفلت دور ہو گئی، بندہ مسلمان بن گیا. تو ایک تو یہ دعا فرمائی لا تعالی دنیا اکبر ہمنا. دوسرا فرمایا ولا مبلغ علمنا، یعنی دنیا ہی ہماری معلومات کا منتہا نہ ہو، کہ ہماری جو معلومات ہیں، علم حاصل کرتے ہیں تو علم کا سارا زور وہ دنیا کے علم حاصل کرنے پر نہ رہے. یعنی ہمارے علم کی رسائی مبلغ علمنا، علم کی رسائی وہ صرف دنیا کی حد تک محدود نہ ہو. یہاں پر بھی یہ فرمایا مبلغ علمنا، یعنی ہمارے علم کی رسائی وہ دنیا کی حد تک نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ ٹھیک ہے علم دنیا کا بھی حاصل کر لو، اس کے بغیر بھی بسا اوقات زندگی نہیں ہو سکتی.
اگر فرض کرو کہ یہ جتنے ہنر ہیں، لکڑی کا کام کا ہنر، لوہے کے کام کا ہنر، کھانا پکانے کا ہنر، یہ نہ آئے کسی کو تو کیسے زندگی گزرے گی؟ لہذا یہ سارے ہنر بھی جائز ہے، لیکن ہمارے علم کا منتہا، علم کی انتہا جا کر بس دنیا کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ علم میں بھی آدمی دنیا کے علم کے ساتھ دین کا علم ضرور حاصل کرے اور کرتا رہے۔ مفتی صاحب نے بہت ہی اہم بات کی اس کلپ میں۔ ایک تو مفتی صاحب نے ایک دعا سکھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا قدر لمبی ہے تو میں ڈسکرپشن میں وہ مکمل دعا جو ہے وہ لکھ لوں گا، آپ لوگ وہاں سے سیکھ لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ تقوی نام ہے کس چیز کا؟ تقوی مفتی صاحب نے کہا کہ ایک خلش کا نام ہے۔ اگر آپ کی دل میں ایک ڈر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، ایک خلش پیدا ہو جائے تو آپ متقی ہیں۔ تو متقی بننا، پرہیزگار بننا بہت ہی آسان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔